یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، آج ہم جس رسول کے بارے میں سیکھنے کو ہیں وہ شمعون زلوتیس ہے، اور اسے شمعون کنانی بھی کہتے ہیں۔ انگلش میں شمعون زلوتیس کو سائمن دی زیلٹ کہتے ہیں، اور انگلش میں شمعون کنانی کو سائمن دی کینانائٹ کہتے ہیں۔ یہ یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ یسوع کے شاگردوں میں سے 2 کا نام شمعون تھا، ایک شمعون پطرس اور دوسرا شمعون زلوتیس تھا۔ شمعون پطرس کی طرح شمعون زلوتیس بھی یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا، مگر وہ شمعون پطرس کی طرح زیادہ مشہور نہ تھا۔ دراصل شمعون زلوتیس کا ذکر صرف شاگردوں کی 4 فہرستوں میں ہی ملتا ہے، اور یہ آپ کو متی کی انجیل اس کے 10 باب 4 آیت، مرکز کی انجیل اس کے 3 باب 18 آیت، لوکا کی انجیل اس کے 6 باب 15 آیت اور اعمال کی کتاب اس کے 1 باب اور 15 آیت میں ملتا ہے۔ روایت کے مطابق اس کو یسوع کے پیچھے چلنے کی بلاہٹ اس وقت ہوئی جب وہ گلیل کی جھیل پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ نئے عہد نامے میں ہمیں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ شمعون زلوتیس نے کیا کہا یا کیا کیا، لیکن جہاں بھی 12 شاگردوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ موجود پایا جاتا ہے۔ وہ تسلیب سے 1 رات پہلے بالا خانہ میں بھی موجود تھا۔ وہ ایسٹر کی پہلی رات بھی موجود تھا جب خداوند 10 شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور اگلے اتوار 11 کے ساتھ بھی موجود تھا۔ وہ پینتیکوست کے موقع پر بھی موجود تھا۔ متی اور مرکز شاگردوں کی فہرست میں شمعون کو شمعون کنانی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے غیرت مند۔ کنانی دراصل آرامی زبان میں زلوتیس کو کہتے ہیں، مگر جب لوکا شاگردوں کی فہرست بیان کرتا ہے تو وہ شمعون کے نام کے ساتھ زلوتیس کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یسوع کے زمانے میں یہودیوں میں کئی فرقے تھے، مثلاً فریسی، صدوقی، اسینی اور زلوتیس۔ زلوتیس فرقے کا آغاز 167 قبل از مسیح میں ہوا۔ ایک معمر کاہن متیتیہ نے یروشلم کے ایک نواحی گاؤں میں انتاکس اپفنیس کے خلاف بغاوت کی۔ اس کے 5 بیٹوں نے یہودیوں کے لیے مذہبی اور سیاسی آزادی حاصل کرنے میں اس کا ساتھ دیا، مگر حالات نہایت دشوار اور ناسازگار تھے۔ جب متیتیہ مرنے کو تھا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے بیٹو، تمہیں شریعت کے لیے غیرت ہو، اپنے آباء و اجداد کے عہد کے لیے اپنی جان دے دو۔ یہیں سے زلوتیس یعنی غیرت مند کے نام کا آغاز ہوا۔ ان کو کٹر، انتہا پسند، نیم انقلابی سمجھا جاتا تھا، جو ہر غیر ملکی طاقت کے سخت مخالف تھے۔ وہ اپنی مثالی منزل کو پانے کے لیے بے جگری اور بے دھڑک ہو کر مردانہ وار لڑتے تھے۔ ان کو اپنے جان و مال کی کچھ پرواہ نہ ہوتی تھی۔ متیتیہ کی وفات کے بعد اس کے سب سے بڑے بیٹے یہودا مکابی نے، جو ہتھوڑا باز کے نام سے مشہور تھا، قیادت سنبھالی۔ یہودی تاریخ کا یہ شاندار مکابی دور رومیوں کی فتح یابی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ یسوع کے شاگرد شمعون زلوتیس کے بشارتی دوروں کے بارے میں کئی روایات مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایشیائے کوچک، شمالی افریقہ، بحر اسود کے آس پاس کے علاقے اور بابل میں اور مصر میں انجیل کی منادی کی۔ 5ویں صدی میں آرمینیا کے تاریخ ساز نے لکھا کہ شمعون آئیبیریا میں شہید ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق شمعون 65 عیسوی میں پرشیا میں شہید ہوا۔ ایتھوپین کرسچنز کہتے ہیں کہ شمعون سامریا میں شہید ہوا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ اسے آرے سے چیر کر 2 حصے کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق شمعون منادی کرتے کرتے برطانیہ تک پہنچا اور وہاں اسے 61 عیسوی میں صلیب دی گئی، اور ایک روایت کہتی ہے کہ اس نے ادیسا میں عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی۔ شمعون کی واقعات کو سینٹ پیٹرز بسیلکا میں رکھا گیا ہے۔ میرے عزیز، میرا ایمان ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے
اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔